چڑھاتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ آج پوسٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں آتے؟ آج آواز اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں نظر نہیں آتے؟ یہ رائٹ ہے ہمارا، ادھیکار ہے ہمارا. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے کہ ظلم کے خلاف بولا جائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ہمارے ذمہ دار علماء کو اللہ پر ناجائز پھنسایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہم یہ کہنا چاہیں گے مفتی سلمان اثری صاحب کا جرم کیا ہے، ان کی خطا کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی یہ ہے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں مطلب نہیں. تم چاہے جس کی عبادت کرو، چاہے جس کی. جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہماری نئی نسل ہے، میں ان لوگوں سے کچھ خاص باتیں، کچھ قیمتی باتیں کرنا چاہتا ہوں، پیغام دے کر گزرنا چاہتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج ہمیں کن حالات کا سامنا ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہمارے جو حالات ہیں جب تک ہم خود بدلنا نہیں چاہیں گے بدلیں گے نہیں. آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جانکاری حاصل کریں. ناچ گانے والوں کی اگر لسٹ نکالی جائے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اب مجھے دیکھیے، مجھے بس تھوڑی دیر مجھے دیکھیے. جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو یا دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، وہاں پر ناچ گانا کرنے والے، ریل بنانے والے اگر لسٹ نکالی جائے تو ٹاپ 10 میں 8 مسلمان لڑکے اور لڑکے نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، بات آ جائے تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں، بات آ جائے یونیورسٹیز کی، کالجز کی، تو میں ہمدرد یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کا آپ کو حوالہ دوں گا. وہاں پر جا کر آپ چیک کیجئے. یہ ہمارے مفتی غلام ربانی، مفتی غلام نبی صاحب قبلہ ہمارے ساتھی ہیں، ان سے پوچھئے آپ خالی وقت میں. تو یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان میں جو اردو سبجیکٹ پڑھنے والے اگر 200 لڑکے ہیں جنہوں نے اردو سبجیکٹ چوز کیا، جنہوں نے اردو سبجیکٹ لیا ہے، 200 میں سے 175 غیر مسلم ہیں، 25 مسلمان. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حالات ہیں ہمارے. پڑھنے کو ہم تیار نہیں. ہماری قوم میں، ہماری کمیونٹی میں یووا نیتا بن رہے ہیں. فلاں ودھائک جی کے ساتھ فوٹو کھچا لیا، یووا نیتا بن گئے. فلاں منتری کے ساتھ فوٹو کھچا لیا، اب نیتا جی بن گئے، ودھائک جی بن گئے. پڑھنے لکھنے سے کوئی کام نہیں. شرم کرو، حیا کرو، غیرت کرو. دیکھو تمہاری قوم کا کیا حال ہے. اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بچانا چاہتے ہو، اپنی نیو جنریشن کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل مت دو، قلم دے دو. کیونکہ یہ دنیا اس کی ہوگی جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا. آنے والا وقت اس کا ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا. ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں. ہم پڑھنے کو تیار نہیں. تو نے میٹرک کر لیا تو دلی چلا جا، تو نے انٹر کر لیا تو ممبئی چلا جا، تو نے ہائی اسکول کر لیا تو عرب چلا جا. پڑھانے کو ہم تیار نہیں. اور کہتے ہیں مسلمانوں کی نوکریاں نہیں لگتی. کیوں لگیں گی نوکریاں؟ پڑھایا تم نے؟ کتنا پڑھایا؟ ارے پڑھانے والے وہ ہوتے ہیں کہ 2 جوڑی کی جگہ 1 جوڑی کپڑا رکھتے ہیں. پڑھانے والے وہ ہوتے ہیں کہ 2 وقت کی جگہ 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. اپنے بچوں کو کامیاب بناتے ہیں، پڑھاتے ہیں. سنو مسلمانوں، نوکریاں ان کے بچوں کی لگتی ہیں
ہم پڑھانے کو تیار نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے حالات نہیں بدل رہے، کیوں نہیں ہوگا ظلم؟ سسٹم کا حصہ جب تک نہیں بنو گے تمہارے علماء کو ٹارگیٹ کیا جاتا رہے گا، تمہاری مساجد تمہارے مدارس کو ٹارگیٹ کیا جاتا رہے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں انصاف کی بھیک مانگنی نہ پڑے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو سنو، بچوں کو پڑھاؤ، سسٹم کا حصہ بنا دو، ساری دنیا بھی تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن ہم پڑھنے کو تیار نہ پڑھانے کو تیار، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات اور کہوں گا، میں علماء کرام سے معافی چاہوں گا، اگر میری بات بری لگے تو مجھے معاف فرمائیں، لیکن ایک بات بڑی کڑوی کہہ دوں۔ 11ویں صدی، زیادہ دیر نہیں بولوں گا، بس 2-4 باتیں اور۔ 11ویں صدی عیسوی، 12ویں صدی عیسوی، 13ویں صدی عیسوی، ان صدیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ آج کی زبان میں ڈاکٹر بولتے ہیں، انجینئر بولتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ادھیکاری بولتے ہیں، IAS بولتے ہیں، IPS بولتے ہیں، سائنٹسٹ بولتے ہیں۔ ان صدیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کون سی؟ 11ویں، 12ویں، 13ویں۔ ان صدیوں میں جب آپ پہنچیں گے، جب ریسرچ کریں گے، تو مولوی ہی ڈاکٹر تھے، مولوی ہی انجینئر تھے، عالم ہی سائنٹسٹ تھے، عالم ہی سلطان تھے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ جو عالم بنے گا، جو مدرسے میں پڑھنے جائے گا، اسے ABCD سے کوئی مطلب نہیں، ایسا ہے کہ جو مدرسے میں جائے گا اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ریزرویشن کا فارم بھرنا ہوگا تو ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی مطلب نہیں، دنیا سے لا تعلق ہو گیا۔ اچھا جو اسکول پڑھنے جائے گا اسے دین سے کوئی مطلب نہیں، نکاح کے موقع پر کلمہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں، بیلنس بناؤ، بیلنس، دین کی تعلیم بھی حاصل کرو، دنیا بھی تعلیم بھی حاصل کرو۔ اور سنو، تمہارا یہ ریکارڈ ہے، تمہاری یہ تاریخ ہے کہ تمہارے بادشاہ عالم بھی ہوتے تھے، انجینئر بھی ہوتے تھے، تمہارے ہی عالم سائنٹسٹ ہوتے تھے۔ آج بھی اگر تم چاہو گے تو بچوں کو مولوی پلس ڈاکٹر بنا لو گے، مولوی پلس انجینئر بنا لو گے، مولوی پلس IAS بنا لو گے۔ قسم خدا کی، اگر تم چاہو تو آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، آج بھی تمہیں کھویا ہوا وقار مل سکتا ہے۔ پڑھو ابن سینا، ابن ہشام کو، یہ سائنٹسٹ ہے سب لوگ، پڑھو امام غزالی کو، اللہ اکبر، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو نئی نئی ایجاد دی، نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اللہ اکبر۔ لیکن ہم کھیلنے کودنے میں رہ گئے، ناچ گانے میں ہمارے نوجوان سب سے آگے، رات دن ریل بنا رہے ہیں، رات دن انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ مجرا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، مجرا کرنے سے عزتیں نہیں ملتی، ناچ گانا کرنے سے عزتیں نہیں ملتی، عزتیں پانے کے لیے 8 سے 10 سال تک محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور ہمارے نوجوان نسل جا کس طرف رہی ہے؟ آئیڈیل کسے بنا رہے ہیں؟ فالو کسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیواروں، ہم نے ماضی قریب میں دیکھا، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات، ایک بیہودہ شو چل رہا تھا جس کو بگ باس 17 بولا گیا، چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا؟ تو یہ نوجوان، یہ ان کی حالت خراب ہے، 2 وقت کی روٹی کے بھی حقدار نہیں ہے، ہاں نہیں ہے۔ اگر ان کو 2 وقت کی روٹی دی جا رہی ہے تو ان کے ماں باپ کی اچھائی ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، اللہ پر، لیکن یہ ڈیزرو نہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک طوفان تھا، ایک سمندر، بدتمیزی کا طوفان۔ کوئی کہہ رہا تھا انشاءاللہ ٹرافی تو یہ جیتے گا، ایک بیہودہ لڑکا، ایک بیہودہ گھٹیا لڑکا جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ اکبر۔ اس شو میں ہوتا کیا؟ جو جتنا بڑا حرامی ہوگا، جو جتنا بڑا بدتمیز ہوگا،
جو جتنا بڑا چرب زبان ہوگا، لڑکی لڑکے سب ساتھ میں رہتے ہیں، غلط طریقے سے باتیں کرتے ہیں، غلط سنبند بنائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. جو جتنا بڑا حرامی ہوتا ہے جیتنے کے چانسز اس کے اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری قوم کا نوجوان اس کے لیے رات دن پوسٹ کر رہا ہے، رات دن ٹرینڈ چلا ہے کہ ٹرافی تو یہی جیتے گا، انشاءاللہ جیت اسی کی ہوگی، اللہ نے چاہا تو یہی جیتے گا. اما کعبے تک سے ویڈیو آئی، کعبے کے صحن میں جا کر بھی ایک بغیرت یہ دعا کر رہا تھا کہ بگ باس 17 کی ٹرافی منور فاروقی جیت جائے. اچھا جیت گیا، وہ جیت گیا نا، پردھان منتری بن گیا، کیبنٹ منسٹر بن گیا، کیا مل گیا تمہیں؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کی جیت ہے. اللہ اکبر. یہ اندھختوں کے منہ پر تماچا ہے. ارے بغیر تو اندھختوں کے منہ پر تماچا نہیں ہے، تماچا تمہارے منہ پر ہے. اندھخت مزے میں ہے، اندھخت ستا میں ہے، پاپ میں ہے. تمہیں کون پوچھنے والا ہے؟ کون بات کرنے والا ہے؟ تمہارے علماء کو ٹارگیٹ کیا جاتا، جیل میں ڈال دیا جاتا. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ انبختوں کے منہ پر تماچا مارا، اس کی جیت کو اسلام کی جیت کی طرح سیلیبریٹ کیا گیا اور پوسٹ چلائی گئی. اللہ اکبر. ٹرینڈ چلائے گئے. اللہ اکبر. آج میں دیکھ رہا ہوں وہ نوجوان جو طوفان بدتمیزی بقا کیے ہوئے تھے سوشل میڈیا پر، کون سے فلم میں بڑھ گئے، وہ کون سے گھر میں جا کر چھپ گئے، وہ کون سی گفا میں چلے گئے. وہ اللہ اکبر. بدبخت اور بےہودہ لڑکے کے لیے ٹرینڈ چلانے والوں، ٹویٹ کرنے والوں، پوسٹ پہ پوسٹ کرنے والوں، آج کہاں ہو تم؟ اللہ اکبر. آج ایک سچا عالم دین، نبی کے ناموس پر پہرا دینے والا، جب بھی بولا تو نبی کی عزت کے لیے بولا، جب بھی بولا تو مصطفیٰ کے پیار میں بولا. اگر آج وہ مشکل میں ہے تو علماء کے علاوہ کوئی بولتا ہوا نظر نہیں آتا. نوجوانوں، تمہارا آئیڈیل، تمہارا ہیرو کسی بیہودہ شو میں کوئی مجرا کرنے والا لڑکا نہیں ہے. تمہارا ہیرو نبی کی عزت پر پہرا دینے والا مفتی سلمان علی ہے. حسن کے اعلیٰ حضرت، عظمت رسول اکرم، عظمت مصطفیٰ. آج ٹرینڈ چلاتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے؟ آج پوسٹ کرتے ہوئے کیوں نہیں آتے؟ آج آواز اٹھاتے ہوئے کیوں نہیں نظر نہیں آتے؟ یہ رائٹ ہے ہمارا، ادھیکار ہے ہمارا. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے کہ ظلم کے خلاف بولا جائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے. ہمارے ذمہ دار علماء کو اللہ پر ناجائز پھنسایا جا رہا ہے. اللہ پر ہم یہ کہنا چاہیں گے مفتی سلمان اثری صاحب کا جرم کیا ہے، ان کی خطا کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے. ان کی غلطی یہ ہے، وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں مطلب نہیں. تم چاہے جس کی عبادت کرو، چاہے جس کی پوجا کرو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. تو سنو، جس طرح سے ہم تمہارے مذہبی معاملات میں نہیں بولتے تو تمہیں یہ حق کس نے دیا، تمہیں یہ ادھیکار کس نے دیا کہ تم میرے نبی کی عزت پر بھوکو؟ تمہیں یہ ادھیکار کس نے دیا کہ تم میرے نبی کے بارے میں بدتمیزی کرو؟ یاد رہے، مسلمان اپنی گردن دے سکتا ہے لیکن مدینے والے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. مفتی سلمان اثری جیسے علماء کو رہائی دی جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. وہ انصاف کے حقدار ہیں. ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر غلط طریقے سے پیش کیا گیا. یاد رہے بھارت واسیوں، یہ ملک زیادہ دن تک نفرت کی راہ پر نہیں چل سکتا، اسے اپنی اصل محبت کی طرف پلٹنا ہوگا. اور ہم بتانا چاہیں گے جب بھی اس بھارت کو گردنوں کی ضرورت پڑی ہے، زندگیوں کی ضرورت پڑی ہے، تو مفتی سلمان اثری جیسے علماء نے، علامہ فضل خیر آبادی سے لے کر سید کفایت علی کافی مراد آبادی تک، نہ جانے کتنے علماء نے اس بھارت کے لیے اپنی گردنیں دی. کیا بات ہے. اگر یہ ملک بھگت سنگھ کا ہے،
अगर ये मुल्क भगत सिंह का है, गांधी जी का है, तो ये मुल्क वीर अब्दुल हमीद का भी है, ये मुल्क अल्लामा फजल खैराबादी का भी है, ये मुल्क मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी है। सब एक साथ रहो, मोहब्बत के साथ रहो, जियो और जीने दो, अल्लाह अकबर। और हम आज भी ये ऐलान करते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे उलमा की अल्लाह अकबर वफादारी पर शक करने वालों, उन्हें परेशान करने वालों, सुनो, हम आज भी ऐलान करते हैं कि अगर हमारे भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ी, हिफाजत की जरूरत पड़ी, तो अपने भारत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लिए सबसे अगली सफों में मुफ्ती सलमान और उन जैसे मौलवी अपनी गर्दनें कटाते नजर आए। वयम करूर वयम करूल्लाह, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपना सा मकर करते हैं, काफिर अपना सा मकर करते हैं, और अल्लाह अपनी तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वालों में से है। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, नौजवानों, आई रिपीट वंस अगेन, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुजरा करना बंद करो। वो ट्रॉफी जीत के आया तो इतना बड़ा जश्न मनाया गया, हजारों लोग। पीछे वर्ल्ड कप हुआ, हमारे भारत ने खेला, उठा नहीं पाए, ऑस्ट्रेलियन टीम ने उठाया। जब वहां का कैप्टन एयरपोर्ट गया था ना, तो 3 से 4 लोग थे, 10 से 12 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही थी। इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती अंग्रेज ने, तो कोई शोर शराबा नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं। एयरपोर्ट पर 10-5 लोग, 2-4 कैमरे वाले, और ये घटिया शो जीत गया तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ऐसे जैसे प्रधानमंत्री बन गया, बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। नौजवानों, हम तुम्हारे गले में हाथ डालेंगे, हम जश्न मनाएंगे, लेकिन सुनो, कब मनाएंगे? जब तुम कोई ट्रॉफी नहीं, बिग बॉस 7 जीत कर रहा होगे तब नहीं, बल्कि तुम IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीब आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, मक्कार रसूल आकिल रज़ा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सरताज रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। माशाअल्लाह, सुभान फ़क्र इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब आप सुनेंगे। मैं आपसे जो बातें करना चाह रहा था लगभग वो कर चुका हूँ। नौजवानों, बस 2-4 बातें और सुन लो। आप जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया, जो रात दिन रील बनाने में, इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील बनाने में जो वक्त खर्च कर रहे हो, उस वक्त को पढ़ाई में खर्च करो। बिना पढ़े तुम अपना या अपनी कौम का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। मैंने कहा हम जश्न मनाएंगे, हम हार डालेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, बेहतरीन आलिम दीन बन के आओ, बेहतरीन मुफ्ती बन के आओ, काबिल बन के आओ, और कहते हैं नौकरियां नहीं लगती मुसलमानों की। पढ़ाते कब हो यार? अगर सुनो, अगर नफरत का कोई शिकार हो भी जाए तुम्हारी औलाद में से, किसी की नौकरी अगर छीन भी ली जाए, पहली बात तो मुमकिन नहीं, अगर तुम ऐसा मानते हो तो सुनो, कोई नौकरी तो छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे बच्चे की काबिलियत को कोई नहीं छीन सकता। बच्चों को काबिल बनाओ। आज कहते हैं बेटियां इस्लाम छोड़ रही है, ईमान का सौदा कर रही है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते, पहले भी थी बेटियां, पूछिए आप, थी कि नहीं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या सुनते थे कि किसी बेटी ने अपने ईमान का सौदा किया, इर्तिदाद का शिकार हुई हो? आज क्यों हो रहा है? वजह यह है, रीजन ये है कि आज हमारे घरों में इस्लामी कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं, मगरबी कल्चर है। हमने अपने बचपन में देखा कि जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाओ, घरों से अगर आवाज
آوازیں آ رہی ہیں تو گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو انسٹاگرام اور فیس بک کی بیہودہ ریل چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، 5-5 سال کے بچے، 6-6 سال کے بچے اللہ اکبر انسٹاگرام اور فیس بک کی بیہودہ ریلز دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے جب وہ فحش چیزیں دیکھ کر بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، پروان چڑھیں گے تو وہ نبی کے وفادار بنیں گے، وہ اچھے انسان بنیں گے، وہ کیا سمجھیں گے ایمان کس کو کہتے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کا حافظ بن کے عبد القادر پیدا ہوا۔ ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوا۔ پہلے ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھایا جاتا تھا، اللہ اکبر، حدیثیں پڑھی جاتی تھی، ہمارے گھروں میں اسلامی کلچر تھا، اس لیے ہماری بچیاں ایمان کی امپورٹینس کو سمجھتی تھی، ایمان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر رات دن نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات، اللہ اکبر۔ اور ہماری بیٹیوں کی حالت یہ ہے، کوئی کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے، کوئی کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو فالو کر رہی ہے، لباس بھی لے کر آتی ہے تو فلاں ایکٹریس نے فلاں فلم میں یہ کپڑے پہنے، فلاں ہیروئن نے یہ کپڑے پہنے۔ میری بہن بیٹیوں سنو، اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، آخری بات سن لو، اس کو اپنی دل کی تختی پر لکھ لو، اللہ اکبر، میدان محشر ہوگا، دنیا کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنے والی سنو، دنیا کے لیے اپنے ایمان کو بیچنے والی سنو، اللہ اکبر، محشر کا میدان ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، تمام اہل محشر ہوں گے، رب کی طرف سے حکم ہوگا، محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، محشر والوں اپنی نظریں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو جنت لے جایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھومر میں سیدہ فاطمہ کو جنت لے جایا جائے، تمام اہل محشر کی نظریں نیچی، اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کو جنت لے جایا جائے۔ بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ ان کو جنت میں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا پڑوس نصیب ہو تو بیٹیوں سنو، دنیا دار مت بنو، کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، کنیزِ فاطمہ بن جاؤ۔ میرا ایمان کہتا ہے سیدہ فاطمہ محشر کے میدان میں تمہیں اپنے سینے سے لگاتی نظر آئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔